بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے میں جامعہ فتحیہ کے محتمم ناظم اعلیٰ، ناظم تعلیمات اور ان کی منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروقار تقریب میں ایک دینی قدیمی ادارے میں جس کے 100 سال پورے ہو چکے ہیں دعوت دی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ کامیاب اور محفوظ رکھے. آمین. اصل یہاں کی آج کی مجلس کا مہمان خاص ایک معروف اور مشہور ممتاز سیاسی اور مذہبی شخصیت حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے اور آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ایک سیاسی تاریخ ہے، ایک ملک کی سیاست میں ایک معروف اور مشہور اور ممتاز نام ہے، اور آپ کے ملک کے ایک آئینی ادارہ جو اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین مسلسل 6 سال رہے ہیں. ابھی گزشتہ 17 دسمبر کو وہ ریٹائر ہوئے. فی الحال وہ نیشنل اسمبلی کے رکن اور ممبر ہے، اور تقریباً 30-35 سال 80 کی دہائی سے لے کر آج تک وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں. آپ لوگوں نے میڈیا پر اسلامی نظریاتی کونسل جو ایک یتیم خانہ بن چکا تھا، جو ملک کے 20 کروڑ عوام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ملک میں ایک ایسا ادارہ ہے جس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اور یہ پوری قوم 20 کروڑ عوام کا جو منتخب پارلیمنٹ ہے، چاروں صوبائی اسمبلی، ایوان بالا، سینٹ
اور قومی اسمبلی کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سفارشات بھجواتے، آئین کے تقاضوں کے مطابق، کہ آئین کہتا ہے، پاکستان کی سن 1973 کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہ کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے۔ یہ ادارہ اس مقصد کے لیے بنا تھا اور بنا ہے اور آج بھی ہے کہ ماضی میں 47 سے لے کر آج تک اگر قوانین میں ایسے قوانین موجود ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، ان کو قرآن اور سنت کے مطابق بنایا جائے، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے کہ اس ملک میں ظاہری طور پر جو بھی حاکم ہو، لیکن اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مظہر قرآن اور سنت ہے۔ اس لیے آئین کا تقاضا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اگر ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ 6 سال میں مؤثر انداز میں، چابکی کے ساتھ، مثبت انداز میں حضرت شیرانی صاحب کی سربراہی میں اس ادارے نے اپنا مؤثر رول ادا کیا ہے۔ آپ لوگوں نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، کبھی کبھار خواتین کے مسائل ہیں، مختلف قسم کے مسائل، اس کی بنیاد پر ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس بنیاد پر مولانا شیرانی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ سفارشات کیا تھے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو آئینی تقاضات ادارے نے پوری کی، لیکن چند عناصر جو اس ملک کو سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتا ہے، چند عناصر جس میں کچھ مغرب کی تربیت یافتہ NGOs شامل ہیں، سول سوسائٹی کے نام سے کچھ لوگ جس میں خواتین بھی شامل ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری اس ملک کی اسلامی تہذیب کے چہرہ کو بگاڑ دیں، لیکن علماء کرام بالخصوص اسلامی نظریاتی کونسل نے ہمیشہ اس قسم کی منحوس اور مذموم قوانین کا راستہ مؤثر انداز میں روکا ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل امریکن ادارہ ہے جس کا نام ہے فیو، انہوں نے ریسرچ کیا، اس چابک اور تیز میڈیا کے باوجود جس پر بلین ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اربوں پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس کے باوجود اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا پروپیگنڈے نہیں ہوتے، پھر بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ ریسرچ کرتا ہے کہ پاکستان میں لوگ کیا چاہتے ہیں۔ 98% لوگوں نے رائے دی کہ ہم پاکستان میں قرآن اور سنت کے مطابق نظام چاہتے ہیں۔
اس کا معنی یہ کہ 20 کروڑ عوام قرآن اور سنت چاہتا ہے، لیکن حکمران قرآن اور سنت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ آج اسلام کو، اسلامی شعائر کو جتنا نقصان حکمرانوں نے اپنے غلط اور منفی پالیسیوں کی وجہ سے پہنچایا ہے، تاریخ میں کسی نے بھی نہیں پہنچایا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے، مختلف قسم کی قوانین آئی، قانون سازی ہوئی ہے، جس میں کی وجہ سے ملک میں انتشار پیدا ہوا ہے، جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس ملک کو تو فلاحی ریاست نہ بنا سکے، حالانکہ یہ ملک تھا اسلامی فلاحی ریاست، لیکن ہم نے اسلامی فلاحی کے بجائے ایک اسلامی جنگجو ریاست بنا دیا، ایک جنگجو ریاست ہم نے بنا دیا۔ اس میں اسلامی تہذیب کا، یہ ملک اسلامی تہذیب کا ایک نمونہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سیکولر اسٹیٹ امناً بنا دیں یا قانون سازی کے ذریعے اس کو سیکولر ریاست بنا دیں تو مغرب اور امریکہ کو میں قابل قبول رہوں گا۔ لیکن تاریخ آپ دیکھیں، مصر حسنی مبارک، انہوں نے مصر کو سیکولر اسٹیٹ بنایا، لیکن آج مصر ہے، حسنی مبارک نہیں ہے۔ شاعران کی ذہنیت اور ان کی افکار سے آپ واقف ہیں، آج شاعران کہاں ہیں؟ نہ وہ ہے نہ ان کی وہ ریاست ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ صدام حسین کی ریاست سیکولر ریاست، قرآن اور سنت کے مطابق نہ قانون سازی تھی، عملاً کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج صدام حسین نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جتنا بھی آپ مغربی تہذیب کا لبادہ بنا کے اور کوشش کریں گے کہ میں مغرب کے سامنے قابل قبول ہو سکوں، یہ آپ کی خامخواہی ہے۔ مغرب آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، آپ نہ پھر نہ ادھر کے رہیں گے، یعنی نہ تو صحیح کامل مسلمان رہیں گے نہ کامل کافر رہیں گے، بیچ میں نہ خدا ملا نہ مثال علیہ السلام، کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ اور آج ہماری صورتحال ہے، اس لیے میڈیا کے ذریعے، میڈیا والے ناراض نہ ہو، میڈیا کے ذریعے اسلامی تہذیب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مغربی تہذیب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جب تک مدرسہ ہے، جب تک مسجد ہے، جب تک منبر اور محراب ہے، جب تک مولوی ہے، تو اسلامی تہذیب رہے گی، کو کامیاب نہیں ہونے دیں۔ کوئی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک انٹرنیشنل ادارے نے نے ریسرچ کیا، آج اس زمانے میں، آج کا جو میڈیا کا دور ہے، سب کچھ پر میڈیا کا قبضہ ہے، اور میڈیا نے اپنے طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ہم کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ ریاست کے 3 پلر ہیں، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، لیکن میڈیا نے اپنے بلبوتے پہ، اپنے طاقت کے بنیاد پر اپنے آپ کو منوا کر آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ چوتھا پلر ہے، لیکن چوتھا پلر ہونے کے باوجود اس میں کامیابی آپ کو نہیں ملے گی،
کہ آپ اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب سے تبدیل کریں. اس لیے میں نے وہ ادارے کا مثال پیش کیا آپ کو کہ انہوں نے ریسرچ کیا. پاکستان کے 98% لوگ قرآن اور سنت کے مطابق نظام چاہتے ہیں. اس میں صرف 16% وہ لوگ ہیں، 98 میں 16% وہ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا نظام چاہتے ہیں، لیکن سختی اس میں زیادہ نہ ہو. سختی اس میں زیادہ نہ ہو. ابھی 98 میں سے 16 نکالے کتنے بچ جاتے ہیں؟ 82 بچ جاتے ہیں. وہ 82 کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا نظام نفاذ ہو سختی کے ساتھ. آج یہ ملک، آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، 75 کروڑ ڈالر مقروض ہے. 75 ارب ڈالر کیا ہے؟ ہاں، ارب ڈالر. 75 ارب ڈالر مقروض ہے یہ ملک. آج کی خبریں اخبار کی رپورٹ ہے، جہاز میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا، ہم نے تو سنا تھا کہ ہر شہری 1,35,000 روپے مقروض ہے، لیکن ان کے حساب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہر شہری تقریباً 4 لاکھ روپے مقروض ہے. اب یہ قرضہ، کیا یہ معاشی دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ مال کس نے کھایا؟ 70 سال 2 طبقوں نے حکمرانی کی اس ملک پر. ایک شیروانی نے، ایک خاکی نے. ان دو نے حکمرانی کی. آج اگر یہ ملک 2 لخت ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا پگڑی داڑھی والے؟ کیا جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ ہے؟ کیا مدرسے والے؟ 3 آدمی تھے، صرف 3 آدمی. شیخ مجید، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ. ان میں سے ایک بھی مولوی نہیں ہے، ایک بھی دارالعلوم کراچی اور اکوڑا خٹک کا فارغ نہیں ہے. لیکن آج سب سے زیادہ گالیاں دارالعلوم اور اکوڑا خٹک کو پڑ رہی ہیں. اس سے بڑی دہشت گردی ہو سکتی ہے کہ قطر میں اپنے ملک کو آپ نے توڑا. اور آپ ہنری کسنجر کی بیان پڑھے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ہنری کسنجر کہتی ہے کہ مجھے پاکستان توڑنے سے 4 سال پہلے یا 4 مہینے پہلے یا 4 سال پہلے جنرل یحییٰ نے ضمانت دی تھی کہ ملک میں توڑ کے دوں گا، اس میں آپ کے تعاون کروں گا. لہذا ہم تو نریندر مودی اور مفتی بہانی کو تو گالی دیتے ہیں. جنرل یحییٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن گالی کس کو پڑ رہی ہے؟ مدرسے کو، مسجد کو، علماء کو اور دیندار طبقے کو. لیکن معاشی طور پر اگر اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو اشرافیہ نے پہنچایا ہے، خواہ وہ سیاسی اشرافیہ ہو یا غیر سیاسی اشرافیہ ہو، وہ منتخب اشرافیہ ہو یا غیر منتخب اشرافیہ ہو. یہ ملک اگر 2 لخت ہوا ہے، سیاسی اور غیر سیاسی اشرافیہ نے مل کے اس ملک کو توڑا ہے. آج اگر اس ملک میں بدامنی ہے، 60-70 ہزار لوگ لقمہ اجل بنے نام نہاد دہشت گردی کی جنگ میں. یہ جنگ اس ملک پر کس نے مسلط کی؟ اگر آج یہ 100 ارب ڈالر کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمیں نقصان ہوا ہے، یہ پالیسی کس نے بنائی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا بچاؤ، اس ملک کی بچاؤ ہم چاہتے ہیں، اس ملک کا ہم استحکام چاہتے ہیں، اس ملک کا ہم بقا چاہتے ہیں. لیکن اس ملک کی بقا ہے اسلام کی بقا. اسلام کی بقا ہے مدارس، علماء اور مساجد شاعر اسلام کی تحفظ اور اس کی بقا. اگر آپ اسلام کو کرٹیسائز کریں گے، اسلامی تہذیب کو بدنام کریں گے، مغربی تہذیب کو مسلط کریں گے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، پھر تو میرے خیال میں جیسے کہ بین الاقوامی قوتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل خطرے سے دوچار ہوگا. اللہ نہ کرے کہ مستقبل پاکستان کا ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر ہمارے حکمرانوں کی پالیسی یہی رہی
سلامتی پالیسی، خارجہ پالیسی، اسلام کے حوالے سے ان کا رویہ، پھر تو میرے خیال میں پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے وما علینا۔